بزرگان محترم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے میں اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ اللہ رب ذوالجلال کا بے پناہ شکر کہ اس رب کائنات نے ہمارے لیے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ اللہ نے ہمارے لیے عطا فرمایا۔ اللہ کا بے پناہ شکر کہ اس رب ذوالجلال نے ہمارے لیے روزہ رکھنا نصیب فرمایا۔ گرمی ہو یا مشکل میں ہو، ملازمت میں ہو، یا یہ ہے کہ راستے پہ کھڑے ہو کے حلال کمائی کے لیے محنت کر رہے ہوں۔ میں نے خود جامع مسجد کے سامنے دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائی باوجود گرمی ہونے کے، راستے پہ کھڑے ہونے کے، انہوں نے روزے کا اہتمام فرمایا۔ بہت ساری مرغن غذائیں ہمارے سامنے تھی، لیکن اللہ کے لیے نہ ہم نے کھایا نہ پیا۔ اللہ کے لیے ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشخبری ہمارے لیے مرحمت فرمائی تھی، اس خوشخبری کے ہم حقدار بن جائے۔ میرے نبی نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بی وانا اجزا بی، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اس بدلے کو پانے کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم نے روزہ رکھا۔ ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد آج ہم روزہ نہیں ہیں، اس لیے کہ آج کا دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور یہ فطر کی عید ہے۔ فطر کا مطلب یہ ہے کہ اب تک ہم کھانے سے رکے رہے، پینے سے رکے رہے، اب آپ اسے توڑ دیں۔ فطر کے معنی توڑنے کے ہیں۔ اب آپ چھوڑیں، اب آپ روزہ رکھ نہیں سکتے۔ اگر کوئی بندے مومن یوں کہے میں بڑا متقی ہوں، بڑا صوفی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، چلیے آج کے دن بھی میں روزہ رکھ لیتا ہوں، بڑا باہمت ہوں، میرا رب فرماتا ہے آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ آج میرے رب نے ہمارے لیے کھانے کا اختیار دیا ہے، پینے کا اختیار دیا ہے۔ ہم مسلمان اطاعت کرنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کھانے پینے سے رک جاؤ، ہم رک گئے۔ اللہ نے کہا آج کھاؤ پیو، تمہارے لیے اجازت ہے۔ آج ہم کھائیں گے پیئیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک مسلمان کی زندگی اللہ کی اطاعت کے لیے ہے، اللہ کی فرما برداری کے لیے ہے، اور نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والی زندگی ہماری ہونی ہے۔ ماشاءاللہ آج یہاں ہم سب جمع ہیں عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، آج ہم مصافحہ بھی کریں گے، آج ہم ایک دوسرے کے بغل غیر بھی ہوں گے، معانقہ بھی کریں گے۔ اگر ہم دل میں حسد رکھے، بغض رکھے، اناد رکھے، دشمنی رکھے، اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کا وہ جذبہ اپنے دل میں رکھے، اگر گلے مل رہے ہیں تو ہمارے گلے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج اس میدان میں ہم اور آپ جمع ہیں، ہمارے اس دل کو ان ساری کدورتوں سے پاک و صاف کر کے اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے ہم ایسے ملیں کہ اس کے بعد ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی گلہ شکوہ نہ ہو،
کسی کے لیے حسد نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو، ایسے ہم ایک دوسرے سے معانقہ کریں گے انشاءاللہ، ہمارا دل پاک و صاف رہے۔ آج کے دن جو عید کا دن تھا، ایسا ہی ایک دن تھا، میرے نبی علیہ السلام گھر سے نکلے عید کی نماز پڑھانے کے لیے، چونکہ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ایک راستے سے اور آتے ہوئے ایک راستے سے آئے، کیوں؟ اس کی کیا مصلحت ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عملاً بتا کے جب آپ عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بچہ بالکل میلے کچیلے کپڑوں میں وہاں راستے کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، منہ لٹکائے ہوئے افسردہ۔ میرے نبی نے پوچھا بیٹا کیا قصہ ہے، کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہو، کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہو، کیوں عید کے لیے نہیں آتے؟ اس معصوم بچے نے جواب دیا، اے میرے نبی، سب کے باپ ہیں، وہ اپنے بچے کو نئے کپڑے پہنا کے نہلا کے دھلا کے عیدگاہ کے لیے لے کے گئے ہیں، لیکن میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، مجھے کوئی نہلانے والا بھی نہیں، مجھے کپڑے پہنانے والا بھی نہیں، مجھے عید کو لے جانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے میں یہاں افسردہ بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ جانے والے تھے، کہا کہ اب نہیں واپس گھر لوٹتا ہوں۔ اس یتیم بچے کو ساتھ لے کے آپ گھر واپس گئے، اپنی ازواج مطہرات سے کہا میرے اس بچے کو نہلاؤ، اسے غسل دو، اور اس کے بعد حسن حسین کے کپڑوں میں سے جو کپڑے اس کے لیے ہو سکتے ہیں وہ کپڑے پاک صاف پہنا دو۔ جب اسے تیار کیا گیا، میرے نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے بچے، آج سے کبھی یہ نہ کہنا کہ تیرا باپ نہیں ہے، آج سے یہ محمد تیرا باپ ہے، یہ محمد تیرا باپ ہے۔ جی ہاں، میرے نبی نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں تمہارے لیے ہوں۔ آپ نے اسی لیے ایک موقع پہ فرمایا تھا جو بندے مومن یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کی کفالت لیتا ہے، اس کی تربیت کا خیال کرتا ہے، اسے اچھے اخلاق دیتا ہے، قیامت کے دن وہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، یہ نہیں کہ نبی کے زمانے میں قیامت تک جو بندے مومن بھی یتیم کی کفالت کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ آپ نے انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ اور میں ایسے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ میرے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ آج کتنے یتیم بچے ہوں گے، جی ہاں، نوجوان باپ، پتہ نہیں اللہ کا کیسے بلاوا آ گیا، بہت سارے وہ ہمارے جن کا سایہ ان کی اولاد پہ ہے، لیکن ایسے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، نہ ماں کا سایہ ہے نہ باپ کا سایہ ہے۔ میرے نبی نے آج عید کے دن اس بچے کو گود لے کے کفالت لے کے بتایا میرے امت کے امتیو، تم بھی اسی طرح یتیم کا خیال رکھنا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے اور اس کی کفالت لینے اور اس کی ذمہ داری اٹھانے، اس کے اخلاق اور اس کے کردار کے لیے کام کرنا نصیب فرما دے۔ صدقہ فطر ہمارے لیے اس لیے بھی واجب قرار دیا گیا، ہمارے روزوں میں اگر کچھ کمی بیشی ہے تو ہم صدقہ فطر ادا کر کے ہمارے روزوں میں ہونے والی کمی بیشی کو ذرا پورا کر لیں، تاکہ اللہ ہماری کمی بیشی کو دور کر دے اور ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ اس لیے صدقہ فطر آپ اگر دے دیے ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم امارت شریعہ کی جانب سے اعلان کیا ہے کہ کم از کم جو گیہوں کی کم سے کم مقدار ہے وہ 75 روپیے ہے، 70 پر 5 روپیے
آپ یہ بطور صدقے فطر کے ادا کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ جو کے حساب سے 3.5 کلو جو دیں یا اس کی قیمت صدقے فطر میں ادا کریں، یا اللہ نے اور بھی مال دیا ہے تو آپ کھجور کے حساب سے 3.5 کلو کھجور آپ کسی کے لیے صدقے میں دیں، یا یہ ہے کہ اس کی قیمت ادا کر دیں۔ اللہ نے اور بھی اگر اللہ نے ہمارے لیے وسعت عطا کیا ہے تو منقہ وہ 3.5 کلو آپ دیں، یا یہ ہے کہ اس کی قیمت کسی غریب کو دے دیں۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جہاں اس وقت مالدار عید منا رہا ہے، اس کے گھر میں اچھا پکوان پک رہا ہے، اس کے لیے اس کے باپ نے اچھے کپڑے خریدے ہیں، کہ غریب گھر میں ایسا نہ رہ جائے کہ اس کے پاس عید کے دن بھی پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، یا اور کھانا پکانے کے لیے اس کے پاس کچھ رقم موجود نہ ہو۔ میرے نبی نے ان کا بھی خیال کر کے صدقے فطر کو اللہ رب ذوالجلال کے حکم سے واجب قرار دیا۔ کہا کہ جو غریب جس کے گھر میں آج کچھ پک نہیں سکتا تھا، مالدار ان کو بھی دیں، اپنی عید کی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کریں۔ اللہ نے ہمارے لیے یہ عید عطا کیا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے میرے رب، آپ نے امن و امان کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے امن و امان کے ساتھ نمازیں مسجدوں میں پہنچ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج سے 2-3 سال قبل ہم نے دیکھا تھا بہت سوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بھی لے جا کے دفنا نہیں سکے۔ جی ہاں، باپ کی میت میں بیٹا پہنچ نہیں سکا تھا، بیٹے کی میت میں باپ نہیں پہنچ سکا تھا۔ ایسا بھی وقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں جا کے فرائض ادا کیے۔ وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے کہ ہم کو ہمارے گھروں میں بند کر دیا گیا، مسجدوں میں بھی پہنچ نہیں پائے۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ آیا بھی گیا بھی، ہم اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ یاد رکھیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں، یہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں۔ آج اس عید کی خوشی کے موقع پہ برادران وطن کو بھی ہم اپنی عید میں یاد رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں اچھا پکوان پک رہا ہو اور پڑوس میں غیر مسلم بھائی رہتے ہوں اور ہم سوچیں کہ کیوں دیں، کیوں ہماری خوشی میں ان کو شریک کریں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں اچھا پکا ہے اور آپ عید منا رہے ہیں تو اپنے پکوان میں سے اگر وہ ویجیٹیرین کھاتے ہوں تو آپ ان کو ویجیٹیرین فوڈ کا ان کے لیے اہتمام فرمائیں۔ اگر وہ نان ویج کھاتے ہوں تو ذرا نان ویج تیار کر کے ان کے گھر بھیج دیں۔ اپنی خوشی میں ہمارے برادران وطن کو بھی شریک کریں۔ یہ وطن عزیز ہے، یہ ہمارا ملک بڑا عظیم ملک ہے۔ جی ہاں، ہم اپنے ملک پہ فخر کرتے ہیں۔ یہاں ہندو بھی بستے ہیں، یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، یہاں سکھ بھائی بھی رہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اخوت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، دوستانہ تعلق ایک دوسرے کے ساتھ بنا رکھا ہے۔ ہاں، کچھ فرقہ پرست لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں لڑائی ہو، ہمارے درمیان میں جھگڑے پیدا ہو جائیں اور ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ راستے سے گزر رہا ہو کوئی مسلمان، اس پر حملہ آور ہو جائے، یا کوئی ہندو گزر رہا ہو مسلمان، اس پر حملہ آور ہو جائے۔ یہ کبھی ہمارا مذہب نہیں سکھاتا۔ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ میں آپ سے وہ واقعہ یاد دلانا چاہوں گا۔ میرے نبی گزرتے تھے راستے سے، وہ مائی نبی کے اوپر کچرا پھینکتی تھی، نبی علیہ السلام اپنے آپ کو پاک کر کے گزر جاتے تھے، اس مائی سے کچھ کہتے نہیں۔ وہ مائی بیمار پڑ گئی، میرے نبی اس کی عیادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ بوڑھی ماں، کئی دنوں سے میرے اوپر تم کچرا نہیں ڈال رہی تھی، پتہ چلا کہ تم بیمار ہو گئی ہو۔ میرا نبی وہ ہے
کہ جس نے تکلیف دی اس بوڑھیا کی عیادت کے لیے آپ پہنچ جاتے ہیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں تو ہمارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے آپ ہی ذرا اندازہ لگا لیں۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا، رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عید منائیں۔ اگر ہماری اب تک دشمنیاں تھی، عداوتیں تھے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، جامع مسجد میں میرے پاس بہت سارے احباب آ کے کہتے ہیں حضرت میرے بھائی سے لڑائی ہو گئی ہے، میرے بہن سے لڑائی ہو گئی ہے، دعا کریں۔ جی ہاں، آج ہم سب مل کے پختہ عزم کر کے اٹھے، آج کوئی لڑائی نہیں، چلیے دل سے سارے گلے شکوے دور کر کے آج کی عید ہمیں حقیقی عید میں تبدیل کر لیتے ہیں اور ایک اچھا رشتہ قائم کریں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے بھی اور امت کے لیے بھی بہترین عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس ریاست میں بھی اور پورے ہمارے اس ملک میں امن و امان کے فیصلے فرمائے، اور عالم اسلام میں بھی اور پورے عالم میں امن و امان کے فیصلے فرمائے۔ ہر قسم کی کدورتوں سے اللہ ہم کو پاک و صاف رکھے، اور ہم نے جو ایک ماہ روزہ رکھا اور آج ہم یہاں جمع ہیں، اور اللہ آگے کا بھی جو وقت ہے ہم اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی خوشی کو انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ منانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمارے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ حاضرین باتمکین، مجھے ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا ہے، چونکہ ہماری ریاست میں اس وقت الیکشن کا موقع آنے والا ہے، اور ہم ہندوستانی ہونے کے ناطے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یہ اعلان کیا ہے کہ ووٹ سب کا حق ہے، ہر ہندوستانی کا حق ہے۔ ہم ووٹ ڈالے بغیر یہاں وہاں چلے جائیں اور اس سے تساہل برتیں، غفلت برتیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریں، سوچ سمجھ کے ہم کو استعمال کرنا ہوگا، چونکہ اللہ نے ہم کو عقل سلیم بھی دیا ہے، سمجھ بوجھ بھی عطا کیا ہے۔ اگر ہم اپنی عقل کا، سمجھ بوجھ کا اور حکمت کا ہم نے خیال نہیں رکھا تو ہم سے زیادہ محروم کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں ہر مسلمان میرے بھائی سے اور اسی طرح ہماری ماؤں سے بھی، چونکہ مائیں یہ سوچتی ہیں، ہماری عورتیں یہ سوچتی ہیں یہ سیاست کا مسئلہ ہے، ہم کہاں ووٹ ڈالنے جائیں، چلیے ہم گھر میں ہی رہ جائیں گے۔ نہ، آج ہمارے اس ریاست کا ہر عالم عوام سے گزارش کر رہا ہے، ماؤں سے گزارش کر رہا ہے کہ آپ کا بھی حق ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے، سب مل کر اس میں حصہ لیں تاکہ ہماری اس ریاست میں ہم امن و امان کے قائم کرنے میں تعاون کر سکیں، مدد کر سکیں۔ اللہ ہماری ان تمام تر کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، ہر قسم کے جھگڑوں سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔